کلام مقدس مرکز کی انجیل اس کے 10ویں باب کی 23ویں آیت سے ہم دوبارہ سے کلام مقدس کو پڑھیں گے، جو تلاوت ہم نے انجیل مقدس میں سے پڑھی ہے۔ پھر یسوع نے چاروں طرف نظر کر کے اپنے شاگردوں سے کہا، دولت مندوں کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کیسا مشکل ہے۔ شاگرد اس کی باتوں سے حیران ہوئے۔ یسوع نے پھر جواب میں ان سے کہا، بچوں، جو لوگ دولت پر بھروسہ رکھتے ہیں ان کے لیے خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کیا ہی مشکل ہے۔ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہو۔ یہ کلام مقدس کا جو خاص حوالہ ہے، یہ ہماری جو ہے وہ توجہ کا مرکز ہوگا کہ دولت مند کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کتنا مشکل ہے۔ خدا کی بادشاہی، کنگڈم آف گاڈ، مقدس متی رسول نے اسے آسمان کی بادشاہی کہہ کر پکارا ہے، کنگڈم آف ہیون۔ خدا کی بادشاہی کی جو الوہیات ہیں، ان کو سمجھنا اور اس کو جاننا آسان کام نہیں ہے، اس کی تھیولوجی کو سمجھنا خدا کی بادشاہی کو، کیونکہ خدا کی بادشاہی ہے یا آنے والی ہے، اس کو سیکھنا، کیونکہ کلام مقدس میں مختلف مقامات پر خداوند نے فرمایا کہ خدا کی بادشاہی پہلے ہی سے موجود ہے، وہ آ چکی ہے، اور کچھ مقامات پر ہم یہ پڑھتے ہیں کہ وہ آنے والی ہے۔ تو خدا کی بادشاہی موجود ہے یا آنے والی ہے، اس میں فرق کیا ہے، اس کو سمجھنا اور یہ جاننا کہ خدا کی بادشاہی ہے کیا، ہم خدا کی بادشاہی کسے کہتے ہیں، یہ سمجھنا، یہ ساری باتیں جو ہے ان کے لیے بڑی طویل پیغامات کی ضرورت ہے۔ میں آسان طریقے سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ زبور نمبر 2 میں ہم نے پڑھا ہے کہ خدا بادشاہ، ایسے پڑھا ہے، وہی سیون کا وہ بادشاہ ہے اور اس کا باپ اسے بادشاہ منتخب کر چکا ہے، وہ ازل سے بادشاہ ہے۔ کوئی بھی بادشاہ بادشاہی کے بغیر تو بادشاہ نہیں ہوتا۔ تو چونکہ ہمارا خداوند بادشاہ ہے اور اس کی بادشاہی زمین و آسمان میں پھیلی ہوئی، جو کچھ بھی کل کائنات میں ہے اس کا ایک بادشاہ ہے، اور وہ بادشاہ خداوند ہے، اور جو کچھ کل کائنات میں موجود ہے وہ اس کی بادشاہی ہے، یہ خدا کی بادشاہ، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہنا کہ خدا کی بادشاہی ہمارے درمیان ہے یا نہیں، آنے والی ہے، یہ الگ سے ایک پورا ایک مضمون ہے، کیونکہ اگر آپ مقدس لوکا کی انجیل کے 11ویں باب اور اس کی 20ویں آیت میں دیکھیں تو خداوند خدا نے یہ فرمایا کہ بادشاہی تو ہمارے درمیان آ چکی ہے، وہ موجود ہے۔ مقدس لوکا کی انجیل 11واں باب اور اس کی 20ویں آیت، لیکن اگر میں بدروحوں کو خدا کی قدرت سے نکالتا ہوں تو خدا کی بادشاہی تمہارے پاس آ پہنچی۔ مطلب کہ بادشاہ، جب بادشاہوں کا بادشاہ جو یسوع مسیح ہے، جب وہ روئے زمین پر موجود ہے تو جہاں بادشاہ ہے وہاں اس کی بادشاہی ہے، بادشاہ ہے بادشاہی ہے۔ اس نے کہا میں زمین پر ہوں، کل کائنات کا بادشاہ ہوں، تو بادشاہی تمہارے درمیان ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ مقدس لوکا کی انجیل اور اس کے 13ویں باب میں دیکھیں، 13ویں باب کی 18ویں آیت سے، تو یہاں پر بھی خدا کی بادشاہی کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے۔ مقدس لوکا کی انجیل 13واں باب 18ویں آیت سے، بس وہ کہنے لگا، خدا کی بادشاہی کس کی مانند ہے، میں اس کو کس سے تشبیہ دوں، برائی کے دانے کی مانند ہے جس کو ایک آدمی نے لے کر اسے اپنے باغ میں ڈال دیا، اور وہ کر بڑا درخت ہو گیا اور ہوا کے پرندوں نے اس کی ڈالیوں پر بسیرا کیا۔ اس نے پھر کہا، میں خدا کی بادشاہی کو کس سے تشبیہ دوں، وہ خمیر کی مانند ہے جسے ایک عورت نے لے کر 3 پیمانے آٹے میں ملایا اور ہوتے ہوتے سب خمیر ہو گیا۔ لیکن کیا خدا کی بادشاہی آئے گی یا آ چکی ہے، اس کا کیا ہم جواب دیں؟ مقدس لوکا کی انجیل اس کا 17واں باب، مقدس لوکا کی انجیل اس کا 17واں باب اور اس کی 20ویں آیت سے، مقدس لوکا کی انجیل 17ویں باب کی 20ویں آیت سے لکھا، جب فریسیوں نے اس سے پوچھا کہ خدا کی بادشاہی کب آئے گی تو اس نے جواب میں ان سے کہا، خدا کی بادشاہی ظاہری طور پر نہ آئے گی، اور لوگ یہ نہ کہیں گے کہ دیکھو یہاں ہے یا وہاں ہے، کیونکہ دیکھو
خدا کی بادشاہی تمہارے درمیان ہے، تمہارے درمیان، تمہارے جسموں کے اندر ہے، تمہاری درمیان ہے۔ تو خدا کی بادشاہی پہلے ہی ہمارے درمیان موجود ہے۔ لیکن اگر آپ مقدس متی کی انجیل اس کے 6 باب میں ایک دعا جو خداوند نے سکھائی اس میں پڑھیں، جو کہ ہم نے آج سکھائی بھی، اسی لیے اس دعا کو ہم نے گایا تھا۔ مقدس متی کی انجیل 6 باب کی 9ویں آیت سے یہ دعا ہے، بس تم اس طرح دعا کیا کرو کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے۔ تو پھر ہم یہ دعا کس لیے مانگتے ہیں کہ بادشاہی تو آنے والی ہے؟ وہ کون سی ہے جو ہمارے درمیان ہے؟ یہ ساری ہی باتیں بادشاہی کے بارے میں جو علم الہی کی تعلیم ہے، تھیولوجی آف دا کنگڈم، اس میں ہم یہ سیکھتے ہیں کہ خدا کی بادشاہی آئے گی، کب آئے گی، ہے تو کیسے ہے۔ اس پر آج ہمارا غور نہیں ہے۔ یہ تو میں محض آپ کو ایک جھلکی دکھا رہا ہوں کہ خدا کی بادشاہی کو سمجھنا اور اس کے بارے میں اس کی تفصیل جاننا آسان کام نہیں ہے۔ اگر وہ ہمارے درمیان ہے تو پھر آئے گی کیوں؟ پھر وہ بادشاہی کو آنے کی کوئی ضرورت نہیں، پہلے ہی ہمارے درمیان آ چکی۔ تو اگر آئے گی تو جو ہمارے درمیان بادشاہی ہے وہ کیا بادشاہی نہیں؟ تو ہم اس کا کیا جواب دیں؟ ٹھیک ہے، لیکن یہ بات کے لیے چھوڑتے ہیں خدا کی بادشاہی کی الہیات، دا تھیولوجی آف دا کنگڈم آف گاڈ، دا کنگڈم آف ہیون۔ آج جو ہمارا غور ہے وہ مقدس مرکز کی انجیل کے 10ویں باب کی 23ویں آیت کے اس حصے پر ہے کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا آسان کام ہے بہ نسبت اس سے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہو۔ مطلب یہ کہ ناممکن کام ہے، اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر نہیں سکتا تو دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہو نہیں سکتا، ناممکن کام۔ یہ خدا کی بادشاہی میں یعنی دولت مند کا داخلہ بند ہے۔ اس کو ہم کیسے سیکھیں گے؟ یہ دولت جو ہے یہ انسان کی خدا کے ساتھ رفاقت کو اور اس سارے تعلق کو خراب کرتی ہے۔ اگر آپ اس تمثیل کو جانتے ہیں جس میں ایک آدمی جو بڑا دولت مند تھا، اس نے فصل بوئی اور بہت فصل ہوئی، اس نے اپنی کوٹیاں ڈھا کر بڑی بنائیں اور اپنی ان حویلیوں میں کھڑے ہو کر کہا کہ اے میری جان خوب کھا پی عیش کر، تیرے ساتھ تیرے لیے بہت سارے سالوں کے لیے مال جمع ہے۔ لیکن خداوند نے آسمان سے پکار کر اسے کہا کہ آج ہی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی۔ یہ ساری دولت اور مال کس کا ہوگا؟ ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے مقدس لوکا کے انجیل اس کے 16ویں باب میں ہمیں ایک دولت مند کے بارے میں خداوند ہمیں بتاتے ہیں جو واقعتاً ہی کوئی حقیقی آدمی تھا۔ یہ تمثیل نہیں ہے کہ 19ویں آیت سے 16ویں باب کی مقدس لوکا کی انجیل کے کہ وہ دولت مند رحم سے اور ترس سے خالی، اس کے دروازے پر ایک انتہائی غریب ناسوروں سے بھرا ہوا ایک آدمی ڈالا گیا جس کا نام ناظر تھا، اور بجائے اس کے کہ وہ اس پر ترس کھاتا، اس پر رحم کرتا، اس نے اس کو نظر انداز کر دیا۔ خود وہ ہر دن جشن کرتا تھا، ہر روز خوشی مناتا تھا اپنی دولت سے، لیکن وہ اس غریب پر ترس نہیں کھاتا تھا۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ غریب لازر اس کے میز سے گرے ہوئے وہ ٹکڑے کھاتا تھا جو اس کے پالتو کتے کھاتے تھے۔ اس کا مطلب کہ دولت مند غریبوں کو کتے کے برابر جانتے ہیں۔ عام انسان کی ان کے نزدیک جو اہمیت ہے وہ کسی ڈاگ سے زیادہ نہیں۔ اس نے اپنے کتوں کے ساتھ اس کو رکھا، غریب لازر کو، اور اسی ظلم، اس افریت اور اسی ہٹ دھرمی، اس تکبر اور لاپرواہی کی بنا پر وہ دولت مند مرا اور فرشتوں نے اسے لے جا کر عذاب کی جگہ پہ رکھا، جہاں سے وہ سیدھا آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں جائے گا۔ وہ دولت مند بچ نہ سکا۔
یعنی دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ان کا بھروسہ، ان کا اعتقاد خدا پر نہیں بلکہ دولت پر، روپے پیسے پر، اور وہ اپنے روپے پیسے کو خداوند کے لیے نچھاور نہیں کر سکتے۔ لیکن لیٹس کم ٹو دا پوائنٹ، خدا کی بادشاہی، دولت مند کہاں نہیں داخل ہو سکتا؟ خدا کی بادشاہی میں۔ مرقس لوقا کی انجیل کے 9ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں، مرقس لوقا کی انجیل اس کا 9واں باب اور اس کی 62ویں آیت، مرقس لوقا کی انجیل کے 9ویں باب کی یہ آخری آیت، مرقس لوقا کی انجیل 9واں باب اور اس کی 62ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، یسوع نے اس سے کہا، جو کوئی اپنا ہاتھ ہل پر رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے وہ خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں ہے۔ یہ کیا فارمنگ یعنی ہارویسٹنگ یا ایگریکلچر کا کام، ذمہ داری، آج کل تو ٹیکنالوجی آ گئی ہے ہل چلانے کی اور زمین کو نرم کرنے کی، لیکن اس سے پہلے لوگ بیلوں کی جوڑی کے ساتھ یا بعض اوقات 2 آدمی آگے جت جاتے اور اس کے پیچھے ہل ہوتا اور زمین کو نرم کرنے کے لیے وہ ہل چلاتے تھے، جس زمانے میں خداوند یسوع مسیح نے یہ تفصیل دی کہ ہل پر ہاتھ رکھ کر پیچھے مڑ کر دیکھنے والا خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں۔ یہ حوالہ ہم نے سیمنری کے غالباً پہلے دوسرے ہفتے میں ہمارے رشتہ دار پادری سردار مسیح جو کراچی ڈائیوسس کی تعمیر میں بڑا ان کا کردار ہے، ریگ روڈ پیرش اور سوسائٹی پیرش، اور اس کے بعد جو 74 گارڈن روڈ کا چرچ ہے، وہ کوئٹہ کا جو بیتیل میموریل چرچ ہے کراچی ڈائیوسس کا، انہوں نے اس کی تعمیر میں بڑا کردار ادا کیا، اور وہ میرے رشتے میں خالو تھے، ان کی وجہ سے سیمنری میں میرا ایڈمیشن ہوا، بڑی انہوں نے میری وہاں مدد بھی کی پادری سردار مسیح۔ تو وہ سیمنری میں وہ بلاتے ہیں سینئر پادری صاحبان کو تاکہ وہ سیمنری اسٹوڈنٹس کو بتا سکیں خدمت کے بارے میں، تو انہوں نے یہ حوالہ پڑھا اور اس ریفرنس کو انہوں نے ہماری خدمت کے ساتھ جوڑا۔ انہوں نے کہا کہ یہاں جو پادری بننے یا بابو مناد بننے کے لیے آئے ہیں، اگر وہ اپنی خدمت کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہ ایسی ہی ہے، آگے جا کر کوئی روپیہ پیسہ کم ہو جاتا ہے یا کلیسیائی مشکلات آتی ہیں، زندگی کے مشکلات، اور وہ خدمت کو چھوڑ کر کوئی اور کام شروع کر دیتے ہیں، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ہل پر ہاتھ رکھ کر پیچھے کی طرف دیکھنا، یعنی اپنی خدمت کو چھوڑ دینا۔ اور اس کا انہوں نے بڑا زبردست ہمیں ایک عملی جو ہے وہ پریکٹیکل پہلو بتایا کہ جو پرانے ہل ہوا کرتے تھے ان کا ایک لوہے کا بڑا تیز حصہ جو ہے وہ زمین کو کھودنے کے لیے آگے کی طرف ہوتا تھا، چپو نما سا تیز، تلوار کی طرح تیز، اور تھوڑا سا اس کا ایک حصہ پیچھے کی طرف بھی نکلا ہوتا تھا، اس کو کہا جاتا تھا پہننے کی آر، اور وہ زمین کو آگے سے چیرتا اور یہ حصہ زمین جو پیچھے والا حصہ ہے اس کو نرم کرتا تاکہ اس میں بیج بویا جا سکے، اور اس کے پیچھے رسیاں باندھ کر ایک لکڑی کا چھوٹا شہگیر لگایا جاتا اور اس پر پاؤں دبا کر جو ہے وہ اگلے اگر آدمی جو گئے ہیں تو وہ آگے کھینچتے تھے، اگر جانوروں کی جوڑی ہے تو وہ آگے کھینچتے تھے، اور اس کے ساتھ وہ پاؤں دبانے سے ہل نیچے دبتا تھا اور زمین نرم ہوتی تھی۔ اور اس دوران اگر کسان ہل چلانے والا پیچھے مڑ کر دیکھے اور آگے کوئی بڑا کوئی مٹی کا کوئی رودا آ جائے، کوئی بڑا روڑا آ جائے اور وہ اس شہگیر کے نیچے آ جائے اور وہ تھوڑا ردک جائے شہگیر اور اس کا پاؤں ہٹ کر اس پہننے کی آر پر لگے تو وہ کاٹ دے گا پاؤں، وہ بڑا تیز حصہ ہوتا ہے، کاٹے گا نہیں تو بہت بری طرح زخمی کر دے گا، پاؤں کاٹ بھی سکتے۔ اسی لیے تکنیکی اعتبار سے ہل چلانے والا پیچھے مڑ کر دیکھ نہیں سکتا تاکہ اس کا پاؤں بچے۔ تو خدا نے کہا کہ جو ہل پر ہاتھ رکھ کر یعنی ہل چلانا شروع کرے اور پیچھے مڑ کر دیکھے وہ اپنا پاؤں بھی کٹوائے گا اور میری بادشاہی، میری کنگڈم کے وہ لائق نہیں ہے، وہ میری بادشاہی کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی آپ جو بھی خدمت شروع کرتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں، اس کو آپ چھوڑ نہیں سکتے، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے۔ اور
یہ یہی تھا کہ اپنی خدمت شروع کر رہے ہو تو آپ اس کو انجام تک پہنچاؤ. لیکن خداوند نے یہ جو یہاں بھی ذکر کیا کہ وہ خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں. تو کیا خدا کی بادشاہی اور مسیح کی بادشاہی الگ الگ ہیں؟ زبور نمبر 2 میں ہمیں یہ پڑھنے کو اور سننے کو ملا کہ باپ نے بیٹے کو اپنی بادشاہی سونپ دی ہے. جو خدا کی بادشاہی ہے وہ بیٹے کی بادشاہی ہے. اور یہ بادشاہی جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ بڑا ایک تفصیلی مضمون ہے. اگر آپ ساری ہی اناجیل میں پڑھیں، تقریباً ساری اناجیل ہی میں، تو یسوع مسیح کی جو پریکٹیکل لائف ہے وہ اس جملے سے شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے، متی کی انجیل میں دیکھیں 4 باب کی 17ویں آیت سے. متی کی انجیل 4 باب 17ویں آیت سے اس وقت سے یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی یا خدا کی بادشاہی ایک ہی بات ہے. آسمان اور خدا کا لفظ فرق ہے لیکن بادشاہی ایک ہے. آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی. یعنی مسیح کا زمین پر آ کر منادی کرنے کا مقصد یہ تھا کہ توبہ کرو کیونکہ خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. اور جو حل پر ہاتھ رکھ کر پیچھے کی طرف دیکھے وہ خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں. جو دولت مند ہے وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خداوند کی خدمت میں بہانہ باز ہیں وہ خداوند کی بادشاہی کے لائق نہیں. کیونکہ لوکا کی انجیل اس کے 9 باب کی 57 آیت سے جلدی جلدی پڑھتے ہیں تاکہ وقت کم ذرا استعمال میں آئے. لوکا کی انجیل 9 باب 57 آیت سے جب وہ راہ میں چلے جاتے تھے تو کسی نے اس سے کہا جہاں کہیں تو جائے میں تیرے پیچھے چلوں گا. کسی نے اس سے کہا کہ لوبڑی کے بات ہوتے ہیں اور روا کے بلدوں کے گھونسلے مگر ابن آدم کی سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں. پھر اس نے دوسرے سے کہا میرے پیچھے چل. اس نے کہا خداوند مجھے اجازت دے کہ میں نے جا کر اپنے باپ کو دفن کروں. اس نے اس سے کہا مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے لیکن تو جا کر خدا کی بادشاہی کی خبر پھیلا. ایک اور نے کہا اے خداوند میں تیرے پیچھے چلوں گا لیکن پہلے مجھے اجازت دے کہ اپنے گھر کے لوگوں سے رخصت ہو آؤں. یسوع نے سے کہا جو کوئی اپنا ہاتھ حل پر رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے وہ خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں. پہلے نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے مجھے کسی کے پیچھے جانے سے وہ گھر مل جائے، دنیاوی مال مل جائے. خدا نے کہا میرے پاس ساتھ کرنے کی جگہ نہیں، تیرا میرے پیچھے آنا اس لالچ کا تجھے کوئی فائدہ نہ ہوگا. دوسرے نے کہا مجھے اجازت دے کہ تیرے پیچھے آنے سے پہلے اپنے باپ کو دفن کروں. اگر اس کا باپ مرا ہوا ہوتا تو اپنے گھر میں بیٹھا ماتم کر رہا ہوتا. یسوع کے پیچھے جو لوگ کھڑے تھے ان کے پیچھے وہ کیا کر رہا تھا؟ جھوٹ بول رہا تھا. اس کا باپ نہیں مرا تھا، بہانہ کر رہا، حل پر ہاتھ رکھ کر پیچھے مڑ کے دیکھ رہا تھا. تیسرے نے کہا پہلے جا کر اپنے گھر والوں سے رخصت ہو آؤں پھر تیرے پیچھے ہو لوں گا. بھی ابھی تو اپنے گھر سے ہو کر آیا ہے. یسوع کے پیچھے آ کر پھر کہہ رہا پھر گھر والوں کے پیچھے اس کو جا کر دیکھا ہوں. خدا نے کہا کہ یہی حل پر ہاتھ رکھ کر پیچھے دیکھنا ہے. اور یہ لوگ خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں. خدا کی بادشاہی the kingdom of God اور the kingdom of heaven وہ موجود بھی ہے اور آنے والی بھی ہے. اگر خدا نے موقع دیا تو آپ جو تھیالوجی آف کingdom of God ہے اس پر کبھی سیکھیں گے تو پھر پورا اس کو تفصیل سیکھیں گے. لیکن خدا کی بادشاہی جو ہمارے درمیان ہے، گریک ورڈ ہے وہ ہمارے اندر ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ زمین پر جو کلیسیا ہے وہ خدا کی بادشاہی ہے. کلیسیا جو آپ لوگ ہیں ہم سب خداوند کی بادشاہی جو زمین پر اس کی بادشاہی آ چکی ہے اور جس میں وہ بادشاہ کے طور پر بادشاہی کر رہا ہے وہ اس کی کلیسا، بلائے ہوئے لوگ، چنے ہوئے لوگ، الگ کیے ہوئے لوگ، مقدس لوگ، وہ اس کی بادشاہی ہے جو زمین پر ہے. خداوند فرماتے ہیں کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب جو آنے والی ہے وہ تو آنے ہی والی ہے. دولت مند کلیسیا میں شریک نہیں ہو سکتا، خدا کی بادشاہی کا وارث نہیں ہو سکتا. جو حل پر ہاتھ رکھ کر پیچھے دیکھے آنے والی بادشاہی تو آنے والی ہے، وہ تو آئے گی تو پتہ چلے گا. ابھی بھی وہ جو بادشاہی موجود ہے اس میں حل پر ہاتھ رکھ کر پیچھے دیکھنے والے شریک نہیں. وہ خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں کیونکہ بادشاہی کا ایک بادشاہ ہے.
اور وہ یسوع مسیح ہے۔ جب بادشاہی آپ کو اپنی بادشاہی میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، آپ اس کی بادشاہی کے لائق نہیں، کیونکہ آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر پیچھے دیکھ رہے ہیں، اپنا بھی نقصان کریں گے اور خداوند کے کام کا بھی نقصان کریں گے، تو پھر آپ زبردستی کیا خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گے؟ ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ کرنٹیوں کا پہلا خط اس کا 6واں باب، کرنٹیوں کے نام مقدس پولس رسول کا پہلا خط اس کا 6واں باب اور اس کی 9ویں آیت۔ کرنٹیوں کی کلیسیا کے نام مقدس پولس رسول کا پہلا خط 6واں باب اور اس کی 9ویں آیت۔ کیا تم نہیں جانتے کہ بدکار خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے؟ فریب نہ کھاؤ، نہ حرام کار خدا کی بادشاہی کے وارث ہوں گے، نہ بت پرست، نہ زناکار، نہ عیاش، نہ لونڈے باز، نہ چور، نہ لالچی، نہ شرابی، نہ گالیاں بکنے والے، نہ ظالم، اور بعض تم میں سے ایسے ہی تھے بھی، مگر تم خداوند یسوع مسیح کے نام سے اور ہمارے خدا کی روح سے دھل گئے اور پاک ہوئے اور آس پاس بھی ٹھہرے۔ تو کیا صرف دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا؟ کلیسیا میں داخل نہیں ہو سکتا؟ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نکل سکتا ہے؟ یہ وہی حال ہے کہ جو پاسٹر کرتے ہیں۔ پاسٹروں کا یہ حال ہے نا، پاسٹر نہیں پاسٹرز، کسی ایک آیت کو یا کسی اس کے ایک حصے کو انہوں نے زبانی یاد کر لینا ہوتا ہے اور پھر سارے گھروں میں پھر کر اس کو انہوں نے پھیلانا ہوتا ہے۔ اے لکھے اخلاق، تو کنگڈم آف گاڈ یا خدا کی بادشاہی میں اس میں داخلہ یا اس میں عدم داخلہ، اسی لیے تھوڑی ہم ہولسٹک اسٹڈی کر رہے ہیں کہ کیا صرف دولت مند، یہ زبانی یاد ہے نا ان کو، ہے او دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا، بھئی حل پر ہاتھ رکھ کر پیچھے دیکھنے والا بھی داخل نہیں ہو سکتا، بدکار بھی اس کا وارث نہیں ہوگا، اور فریب کھانے والا بھی اس کا وارث نہ ہوگا، حرام کار خدا کی بادشاہی کا وارث نہ ہوگا، بت پرست، زناکار، عیاش خدا کی بادشاہی سے باہر رہیں گے، لونڈے باز، چور، لالچی، شرابی۔ یہاں لوگ ایسے شراب پیتے ہیں جیسے نا ثواب کا کام ہوتا ہے۔ اب تو کیمرے لگے ہوئے ہیں، یہ ڈرامہ میں اپنے کیمروں میں اس محلے میں دیکھتے ہی رہتے۔ شرابی خدا کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا، نشے باز، شرابی، نہ گالیاں بکنے والے، نہ ظالم، چوری کرنے والے، اور بعض تم میں سے ایسے ہی تھے۔ جب تک خداوند ہمیں ان سب بری علتوں سے بچا کر پاک روح میں پاک نہ کر دے، آس پاس میں ٹھہرائے، ہم خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہو سکتے۔ سو یہ دولت مند کا ڈھول نہ پیٹتے رہو، جو لکھا ہے کلام سے بینٹ آئے نہ پوڑیں گے، میرے تو بھی مہنگی ہیں۔ کبھی کبھی یہ میں کہ ٹکرا جاتا ہوں نا کسی پاسٹر سے، تو یقین کریں میں دیکھتا رہ جاتا، بڑے ٹیکے دی شرٹ، ٹیکے دی پینٹ، شرٹ نہیں شرٹ، ٹائی بھی اتنے کر کے کسی تھلے بوٹ پائے ہوتے، کہ لوگوں کو یہ سکھانا انہیں ہے کوئی، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ سکھاتے کیا ہے، یہ کیا بتاتے کیا ہیں لوگوں کو؟ اگر یہ جس طرح یہ پھرتے ہیں آوارہ اور یہ کھڑا پتم مست قلندر ہر گھر میں گھسے ہیں، تو کلیسیا کو تو موزے کرنے چاہیے جتنے پاسٹر ان کے گھروں میں آتے ہیں۔ اگر یہ ببلیکل ٹیچنگ ساری لوگوں کو دیتے ہیں تو پھر کلیسیا تو بہت ترقی کر جانی چاہیے۔ میں اسی لیے ان کی مخالفت کرتا ہوں کہ یہ کلام مقدس کی کسی ایک آیت یا حوالے کو پکڑ لیتے ہیں اور اسی کو پیٹ پیٹ کے لوگوں کو وہ سناتے رہتے ہیں، جو پوری بات پوری تصویر کا تو انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ بہت سارے ایسے ہیں کیونکہ سیمنیرینز تو ہے نہیں، کچھ تو بالکل ان پڑھ ہیں ان میں سے، میرے خیال میں انڈر میٹرک ہوتے ہیں یا کچھ ایسے بالکل پڑھ لو چٹ ان پڑھ، اور پاسٹرز اور بشپ پر نہ جانے کیا کیا یہ بنے ہوئے۔ تو جب تک آپ خود نہیں اسٹڈی کریں گے لوگوں کو پتہ ہے، یہ میں کو بڑے عالم نہیں ہوں، آپ بھی یہ اسٹڈی کر سکتے، آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، آج کل تو فیسلٹی ہے، آپ کو آن لائن اے آئی پر یہ ساری فیسلٹیز موجود، کو پائلٹ پر جائے آپ یہ ساری باتیں سیکھ سکتے ہیں خود،
بات تو صرف توجہ کرنے کی ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ان شعبدہ بازوں کو اپنے گھروں میں مت گھسنے دیں کہ آپ کو کوئی کام کی بات نہیں بتائیں گے، آپ کو کسی غلط راہ پر ضرور یہ لگائیں۔ نہ بت پرست، نہ زناکار، نہ عیاش، نہ لوڈے باز، نہ چور، نہ لالچی، نہ شرابی، نہ گالیاں بکنے والا، نہ ظالم کوئی خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں کہ صرف دولت مند ہی خدا کی بادشاہی میں داخل نہ ہوں گے۔ کرنتھیوں کا پہلا خط اس کا 15واں باب، کرنتھیوں کے نام مقدس پولس رسول کا پہلا خط اس کا 15واں باب اور اس کی 50ویں آیت۔ کرنتھیوں کے نام مقدس پولس رسول کا پہلا خط اس کا 15واں باب اور اس کی 50ویں آیت۔ اے بھائیو، میرا مطلب یہ ہے کہ گوشت اور خون خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہو سکتے، اور نہ فنا بقا کی وارث ہو سکتی ہے۔ خون اور گوشت خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں۔ خون اور گوشت مطلب یہ کہ یہ جسم جو خون اور گوشت سے بنا ہوا ہے یہ خدا کی بادشاہی کا وارث نہیں ہو سکتا۔ جو آدمی یا عورت نئے سر سے پیدا نہیں ہوا، جس کو روح القدس نے ری جنریٹ نہیں کیا، جن کے پاس نئی پیدائش نہیں، روح القدس کے وسیلے سے نئے سرے سے جنم نہیں لیا، جنہوں نے جو بورن اگین بلیورز نہیں ہیں، وہ گوشت اور خون کے فرزند ہیں اور وہ خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ اس لیے مسیح نے کہا کہ جو کوئی پانی روح سے نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ میری بادشاہی کا وارث نہیں ہو سکتا، اس میں ہرگز داخل نہ ہوگا، نہ داخل ہوگی، نہ داخل ہوگا۔ خون اور گوشت خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں۔ in other words، خون اور گوشت نمازاں دے ذریعے، روزیاں دے ذریعے، حجاں دے ذریعے، نیکیاں کر کر کے کہ خدا دے فردوس سے داخلہ کرن دی کوشش۔ شریعت کے ذریعے سے کوئی آدمی، کوئی عورت خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ خون اور گوشت خدا کی بادشاہی کا وارث ہے۔ خون اور گوشت جو مسیح کے فضل سے اور اس کے خون سے دھل نہ جائے وہ خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہو سکتے۔ خون اور گوشت اس بدن کی نیکیاں، اس بدن کے ذریعے سے خدا کی بادشاہی کی وارث ہونے والے، کوشش کرنے والے باہر ہیں۔ مطلب یہ کہ آپ اس طریقے سے خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کی کوشش نہ کریں، لا حاصل ہے۔ آگے چلیں۔ جب ابلیس کو تکلیف ہوتی ہے تو بجلی بند کرا دیتا ہے تاکہ لوگ سو نہ سکیں۔ آگے دیکھیں، غلطیوں کا خط اس کا 5واں باب، غلطیوں کی کلیسیا کے نام مقدس پولس رسول کا خط اس کا 5واں باب۔ 5ویں باب کی کون سی آیت پڑھنی چاہیے پتا ہے کسی کو؟ غلطیوں کا خط 5واں باب اس کی کون سی آیت؟ 19ویں آیت۔ غلطیوں 5:19، اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، فرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشے بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند، ان کی بابت تمہیں پہلے سے کہہ دیتا ہوں جیسا کہ پیشتر جتا چکا ہوں، یعنی کرنتھیوں کے پہلے خط کے 6 باب کی 9ویں آیت میں پیشتر سے جتا چکا ہوں کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ تو کیا صرف دولت مند ہی خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا اور اونٹ سوئی کے راکے میں سے نکل سکتا ہے؟ حرام کار بھی خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا، اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نکل سکتا ہے۔ ناپاک، شہوت پرست، بت پرست، جادوگر،
عداوتیں اور جھگڑا اور حسد کے مارے ہوئے، وسعت، فرقے، جدائیاں اور بدعتیں پیدا کرنے والے خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اونٹ سوئی کے راکبے سے نکل سکتا ہے۔ بوگس، بوگس کیا ہوتا ہے پتا ہے کسی کو؟ بوگس ہوتا ہے دل میں برائی رکھنی، منہ پر نہ آنے دے۔ دل میں برائی رکھنی، منہ پر نہ آنے، منہ سے پتہ نہیں چلنے دینا۔ مکھن ڈالو منہ ہے کوڑا، دل میں سے پری لڑائی، دل سے لڑائی۔ بغض، بغض رکھنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ نشے بازی، صرف شراب نوشی ہی میرے خیال میں اگر ہم کہیں تو نشہ ہے۔ نشے باز، ہیروینچی بھی نشے باز، افیوم والے بھی، چرس والے بھی، بوٹیاں گوٹ کر پینے والے بھی، اور یہ کیا ویپ والے بھی، یہ سارے نشہ ہے۔ پان جو ہے وہ بھی نشہ ہے، ہر طرح کا نشہ۔ نشے باز خدا کی بادشاہی سے باہر رہے گا۔ ناچ رنگ اور ان کی مانند، ناچ رنگ، ناچ رنگ پھیلانے والی سب سے بڑی دنیا کی کمپنی بلا کون سی؟ کسی کو پتا ہے؟ پتا ہوگا، ابھی پتا چل جائے گا جب میں بتاؤں گا۔ ٹی سیریز، بالی ووڈ کی ہیروئنوں اور ان کے ہیروز کے تھوڑے تھوڑے کپڑے ہیرو نے پہنے ہوتے ہیں، اور چمک بھڑک والے کپڑے ہیرو نے پہنے ہوتے ہیں تاکہ عورتیں متاثر ہوں اس کو دیکھ کر، اور جو شہوت پرستی والے مرد ہیں وہ ان ہیروئنوں کو تھرکتا ہوا دیکھیں۔ ٹی سیریز کسی زمانے میں، مجھے یقین کریں اس بات کی وجہ سے خوشی ہے، اس کے میرے خیال میں 1 بلین سے زیادہ یوٹیوب پر سبسکرائبرز سے، 1 بلین سے زیادہ۔ 1 بلین کو پتہ نہیں میں کیسے بیان کروں گا، یہ کتنی صفریں ہوتی ہیں کہ آگے پر 1 بلین میرے خیال میں 100 کروڑ ہوں گے، آئی تھنک اف آئی ایم ناٹ رانگ۔ تو 1 بلین سے زیادہ لوگ ٹی سیریز پر ہر نیا گانا، پہلے تو آپ کو ٹیلی ویژن آن کرنے کی ضرورت تھی، یا وی سی آر پر آپ کو وہ دیکھنے کی سہولت درکار ہوتی تھی، اب تو ٹی سیریز آپ کی جیب میں، آپ کی جیب میں، ٹھیک ہے۔ اور جو پرانے مغل دور کے بادشاہ تھے، جو ہمارا ایشین کلچر ہے پاک و ہند کا، ڈانس دیکھنے کے لیے کوٹھے پر جانا پڑتا تھا۔ کوٹھا ایک کوڈ ورڈ ہے، امید ہے آپ سمجھ لو گے، اب پوری طریقے سے اس لفظ کو نہیں بیان کیا جا سکتا چرچ میں کہ کوٹھا کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کوٹھے والی، تو ان کو دیکھنے کے لیے کوٹھوں پر جانا پڑتا تھا۔ اب کوٹھا آپ کی جیب میں، ایک ٹچ کے فاصلے پر، ادھر ٹی سیریز کھلی اور ناچ گانا اور ڈانس ہی ڈانس۔ اور لوگوں کو جن کو کام نہیں ہوتا، ویلے ہوتے ہیں، فارغ ہوتے ہیں، ان کا یہی کام ہے، ٹی سیریز کھول لی اور ہر نیا آنے والا ٹھک چھک اور ڈانس اور آدھے تھوڑے تھوڑے کپڑے، مزہ ہی مزہ، ناچ رنگ۔ لیکن اگر آپ اسے میرا تعصب سمجھے تو سمجھے، پھر میں کیا کر سکتا ہوں۔ میں مسٹر بیسٹ سے بڑا خوش ہوں۔ مسٹر بیسٹ وہ سکپٹک ہے یا ایتھیسٹ ہے، مجھے اس میں کوئی سروکار نہیں، کرسچن ہے یا نہیں ہے۔ خوشی اس بات کی ہے کہ اس نے ٹی سیریز کو شکست دی۔ اس کے 1 بلین سے زیادہ سبسکرائبر تھے اور بڑے خوش تھے کہ ہم دنیا کے 100 کروڑ لوگوں کو گانے سنا رہے ہیں، ناچ رنگ بالی ووڈ کا۔ لیکن اس نے 5 بلین سے زیادہ سبسکرائبر کر لیے مسٹر بیسٹ نے، اور ٹی سیریز کو بہت پیچھے چھوڑ دیا۔ تو شکر ہے خدا کا، کیونکہ اس کی تھوڑیاں چاجدیاں گیا ویڈیوز اگر آپ دیکھیں مسٹر بیسٹ کی، تو وہ کم سے کم ناچ گانا نہیں ہے۔ سو واٹ دی بائبل سیز، دیکھیں ناچ اکیلا نہیں استعمال کیا گاڈ اسکالرس نے، ناچ کے ساتھ رنگ،
کیونکہ اکیلا ناچ تو مذہبی بھی ہوتا ہے. ناچتا تو مقدس داؤد بادشاہ بھی تھا. ہاں ناچ کی کرتا تھا خداوند کی پرستش. اکیلا ناچ نہیں، ناچ رنگ. ناچ کے ساتھ تھوڑے تھوڑے کپڑے والے رنگ. سمجھ رہے نا؟ یہ صرف بالی ووڈ کی بات میں نہیں کروں گا، ویسٹ میں بھی جب یو ایس اے میں 1950s میں 1960s میں سیکس ریولیوشن آیا، انقلاب، اور وہاں پر بےہودگی اور فحاشی نے اپنے ڈیرے ڈالے، اور اس کے بعد جو امریکہ کی سوسائٹی کا حال ہوا وہ ساری دنیا نے دیکھا، اور ویسٹ میں بھی یہ بےہودگی پھیلے. ناچ رنگ، یہ ناچ اکیلا نہیں، ساتھ رنگ بھی ہے. مطلب یہ کہ ناچ رنگ انٹرٹینمنٹ سے کب ایول میں بدل جائے یہ دھیان آپ نے رکھنا ہے، کیونکہ ناچ رنگ والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے. نشے بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند. دیکھیں غلطے میں یا افسس میں کون سا ناچ رنگ ہوتا تھا؟ یہی ناچ رنگ. اور وہ اپنے دیوی دیوتوں کے لیے برہنہ ناچتے تھے، برہنہ ہو کر ڈانس کرتے تھے. جو ترکی کی اس وقت مشرق کی ساری یہ کلیسیاں، 7 کلیسیاں جن کا مکاشفہ کی کتاب میں ذکر ہے، غلطے کا علاقہ، اور اس کے بعد سارا یہ گریک رومن جو کلچر تھا، وہاں یہی ڈانس ہوتا تھا، ناچ رنگ. یاد رکھو، یہ مشین جو آپ کی جیب میں ہے اور آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ کہیں آپ اس کا شکار نہ کر دیں. ناچ رنگ سے بچو. حرام کار، ناپاک، شہوت پرست، بت پرست، جادوگر، عداوتیں اور جھگڑا پیدا کرنے والا، حسد، غصہ، فرقے اور جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشے بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند. ان کی بابتوں میں پہلے سے کہہ دیتا ہوں، جیسا کہ پیش کر چکا ہوں، ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے. تو خدا کی بادشاہی سے باہر ہے. افسس یعنی افسیوں کی کلیسیا کے نام مقدس پولس رسول کا خط 5واں باب اور اس کی 5ویں آیت. افسس کی کلیسیا کے نام مقدس پولس رسول کا خط، افسیوں کے نام مقدس پولس کا خط، 5واں باب 5ویں آیت. 5ویں آیت کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ یہاں لکھا ہوا یعنی یہ کنجنکشن ہے، ہمیں پیچھے بھی دیکھنا ہوگا کہ پیچھے کے آیتیں کیا ہیں جن کے ساتھ اس آیت کو جڑا گیا ہے. 30ویں آیت سے پڑھتے ہیں. اور جیسا کہ مقدسوں کو مناسب ہے، تمہیں حرام کاری اور کسی طرح کی ناپاکی یا لالچ کا ذکر تک نہ ہو، اور نہ بے شرمی اور بےہودہ گوئی اور ٹھٹھے بازی کا، کیونکہ یہ لائق نہیں، بلکہ برعکس اس کے شکر گزاری ہو، کیونکہ تم یہ خوب جانتے ہو کہ کسی حرام کار یا ناپاک یا لالچی کی جو بت پرست کے برابر ہے، مسیح اور خدا کی بادشاہی میں کچھ میراث نہیں. ہاں جی، صرف دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا، بےہودہ گو اور لالچی بھی خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. لالچ جو بت پرست کے برابر ہے. یعنی اگر آپ کوئی لکڑی کا یا پتھر کا بت بنائیں اور خداوند کی بجائے اس کو ماتھے ٹیک کے پوجنا شروع کر دیں کہ تو خدا ہے، ٹھیک ہے، یا آپ خدا کے ساتھ ساتھ غیر معبودوں کو بھی خدا ماننا شروع کر دیں. یہ بات مائک بند کر کے کرنی پڑے گی. کچھ لوگوں کی، مسیحی لوگوں کی زبان پر اللہ بڑا رہتا ہے. خاص طور پر میں خواتین سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں، بچہ چلونگی جو تھوڑا جا کھسک پیا، ہائے اللہ بچہ گیا، ہائے اللہ میں مر گئی، ہائے اللہ بچاؤ. ہاں جی، کیا اللہ کا بڑا شکر. کون ہے؟ کس کا خدا ہے؟ کیونکہ بائبل کے خدا کا نام تو الوہیم ہے، باپ بیٹا روح القدس خدا. کلام میں لکھا ہے جو دل میں ہوتا ہے منہ پر آتا ہے. اگر دل میں یسوع ہوگا، مسیح ہوگا،
تو بچہ تلکے گا تے بھین دے منہ نکلے گا ہے یسوع میرے بچے نو بچائی، ہے مسیح بچا لے، یہ ہلا ہلا یہ نہیں کرنی پھر، ٹھیک ہے۔ خداوند کے بندے داؤد نے کہا ان غیر معبودوں کے نام میری زبان پر نہ آئیں گے، صرف خدا کا نام، یسوع کو اپنے دل میں بساؤ، تب ہی یسوع جپتے پھرو، یسوع مسیح۔ غیر معبود کو پوجنا اور لالچ ایک ہی طرح کا گناہ ہے۔ لالچی ایسے ہی ہے جیسے باپ اور بیٹے روح القدس کے ساتھ کسی اور کو تخت پر چڑھا دے، یہ بھی خدا ہے، کیونکہ لالچ ایک بت ہے۔ اب پورے طریقے سے لالچ کو سمجھانا میرے لیے تھوڑا مشکل ہے کہ میں اس لفظ کو دیکھوں، اس کی گریک میں جائیں، گریک میں جو یہاں جو کانٹیکسٹ ہے اس کو دیکھیں، جو اس وقت کی قومیں تھیں پرانے عہد نامے کی، ان میں لالچ کو دیکھیں کیا تھا۔ میں صرف ایک ہی اس کے بارے میں صبح میں یہ بتا رہا تھا عبادت میں، اور ابھی یہی مثال تو تھوڑی عجیب سی ہے، لیکن چونکہ بچے پڑھتے ہیں، مجھے نہیں پتا یہ کس کلاس کے سلیبس میں ہوگا، ہو سکتا ہے فرسٹ ایئر میں ہی، یعنی پہلی جماعت کے بچے ہی اس کو پڑھ چکے ہوں یا دوسری جماعت کے بچے پڑھتے ہیں۔ یہ انگلش کی ایک جو ہے وہ کہانی سٹوری سی ہے، بلا کیا نام ہے، گریڈی ڈاگ، لالچی ڈاگ۔ اور وہ کیا کہانی کہ اس ڈاگ نے کہیں سے اس کو مل گیا وہ گوشت کا ٹکڑا، وہ اس نے اپنے منہ میں بھر لیا، اور جس راستے سے اس کو جا رہا تھا بیچ میں ایک پانی کا کوئی نالا وغیرہ آتا تھا، اور جب وہ اس کے پل سے گزرنے لگا وہ گریڈی ڈاگ، لالچی ڈاگ، اس نے جب پانی میں دیکھا تو جو اس کے منہ میں وہ گوشت کا ٹکڑا تھا اس کو اپنا ہی عکس پانی میں نظر آیا کہ یہ کوئی اور ڈاگ ہے جس کے منہ میں یہ گوشت کا ٹکڑا ہے۔ تو لالچ یہ تھا، یعنی برا سکھانے کی یہ کوشش کر رہا ہے اس سٹوری کے ذریعے چھوٹے بچوں کو کہ لالچ بری بلا ہے، اس کی بڑی سزا ہے، ٹھیک ہے، گریڈ از اے کرس۔ اگر آپ اس کہانی میں دیکھیں پڑھیں تو جب اس نے اس کو بھونک کر اس اپنے ہی عکس میں اس گوشت کو حاصل کرنے کی کوشش کی تو اس کے جو منہ میں تھا ٹکڑا وہ بھی پانی میں گر گیا اور پانی کے ساتھ بہہ گیا، وہ بھی اس کے منہ میں نہ رہا۔ یہ عام آپ نے سٹوری پڑھی ہوگی، گریڈی ڈاگ، لالچی ڈاگ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چھوٹے بچوں کے سلیبس میں اس لیے شامل کی گئی ہے کہ معاشرہ نہیں چاہتا کہ چھوٹی عمر سے بچے لالچ کرنا سیکھیں۔ لالچی بت پرست کے برابر ہے، اور پولس پالوس کی معرفت پاک روح نے لکھا کہ لالچی خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا۔ صرف دولت مند نہیں، دولت کی لالچ رکھنے والے بھی خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا۔ صاف لکھا ہوا، کیا تم نہیں جانتے؟ لالچی کو کی جو بت پرست کے برابر ہے، مسیح اور خدا کی بادشاہی میں کچھ میراث نہیں، نہ آسمانی باپ کی نہ اس کے بیٹے مسیح کی، جو دوسرے زبور میں پڑھا ہے۔ دونوں کی بادشاہی ایک ہی بادشاہی ہے، اس میں اس کی کچھ میراث نہیں، وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ڈونٹ یو فورگیٹ کہ خدا کی بادشاہی میں وہ داخل نہیں ہو سکتا۔ عزیزو، سو کیا صرف دولت مند کو ہی کوستے رہیں کہ وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا؟ یہاں تو نہ جانے کتنے کردار ہمارے سامنے نظر آ گئے جو خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ پوری کلیسیا کے لیے ایک پیغام متی کی انجیل کے 25ویں باب، متی کی انجیل اس کا 25واں باب۔ اس کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں، متی کی انجیل کے 25ویں باب کو، کیونکہ اس پر تھوڑا زیادہ وقت درکار ہے اس کو سمجھنے کا۔ جو اگلا حصہ ہے اس سے پہلے ہم کچھ اور بھی سیکھتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟
اگر آپ خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلے تنگ دروازے سے داخل ہونا ہوگا۔ متی کی انجیل اس کا 7واں باب 14ویں آیت سے 21ویں آیت تک۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، متی کی انجیل 18واں باب اس کی 23ویں آیت سے، بچوں کی مانند بننا ہوگا آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے۔ اگین دس از اے ویری لانگ اینڈ پرولونگ ببلیکل ٹاپک۔ ہم خدا کی بادشاہی، کنگڈم آف گاڈ، کنگڈم آف جیسس کرائسٹ، کنگڈم آف ہیون، پورے طریقے سے اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ یہ مضمون بہت بڑا ہے، اس کو جلدی سے کنکلوڈ کرنا بڑا مشکل ہے کہ بچوں کی مانند ہم اب کیسے بنیں۔ لیکن اگر آپ بچوں کی مانند نہ بنے تو خدا کی بادشاہی سے باہر ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے بارہا اس بات کو ہمارے سامنے مرکز کی انجیل کے 10ویں باب میں بھی کہا، پھر متی کی انجیل کے 18ویں باب میں کہا، جب اس کے شاگرد بحث کر رہے تھے آپس میں کہ ہمیں بڑا کون ہوگا تیری بادشاہی میں، تو خداوند نے کفرنہوم میں غالباً وہ اس وقت مقدس پطرس اور مقدس اندریاس کے گھر میں تھے، جوائنٹ فیملی سسٹم میں سے کسی ایک بچے کو جو 6 سال کا ہوگا یا 5 سال کا ہوگا، جو کھڑا ہو سکتا تھا، کرالنگ کرنے والا بچہ نہیں تھا، اس کو بلایا، اسے اپنے بیچ میں کھڑا کر کے اپنے شاگردوں سے ہم کلام ہو کر کہا تھا، اگر تم میری بادشاہی میں بڑا بننا چاہتے ہو اس بچے کی مانند چھوٹا بنو۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تم بچوں کی مانند نہ بنو گے تو میری بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ اب کون کون سی اس میں جو ہے وہ باتیں ہمیں سیکھنی ہے، اس کو ہم اگلے سنڈے پر اگر خداوند نے چاہا تو شفٹ کرتے ہیں کہ کون لوگ ہیں جو خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں اور کیسے ہو سکتے ہیں۔ یہ الگ سے پورا ایک مضمون ہے، لیکن چلتے چلتے متی کے انجیل اس کا 25واں باب، اس کو سیکھنا بڑا ضروری ہے۔ 25ویں باب کی پہلی آیت سے آپ کے سامنے خداوند نے ایک تمثیل رکھی ہے۔ متی کے انجیل 25واں باب پہلی آیت سے، اس وقت آسمان کی بادشاہی 10 کنواریوں کی مانند ہوگی جو اپنی مشنیں لے کر دلہے کے استقبال کو نکلیں۔ ان میں سے 5 بے وقوف اور 5 عقل مند تھیں۔ جو بے وقوف تھیں انہوں نے اپنی مشلیں تو لے لی مگر تیل اپنے ساتھ نہ لیا، مگر عقل مندوں نے اپنی مشلوں کے ساتھ اپنی کپیوں میں تیل بھی لے لیا۔ اور جب دلہے نے دیر لگائی تو سب اونگنے لگی اور سو گئی۔ آدھی رات کو دھوم مچی کہ دیکھو دلہا آ گیا، اس کے استقبال کو نکلو۔ اس وقت وہ سب کنواریاں اٹھ کر اپنی اپنی مشل درست کرنے لگیں، اور بے وقوفوں نے عقل مندوں سے کہا کہ اپنے تیل میں سے کچھ ہم کو بھی دے دو کیونکہ ہماری مشلیں بجھی جاتی ہیں۔ عقل مندوں نے جواب دیا، شاید ہمارے تمہارے دونوں کے لیے کافی نہ ہو، بہتر یہ ہے کہ بیچنے والوں کے پاس جا کر اپنے واسطے سے مول لے لو۔ جب وہ مول لینے جا رہی تھی تو دلہا پہنچا، اور جو تیار تھی وہ اس کے ساتھ شادی کے جشن میں اندر چلی گئیں اور دروازہ بند ہو گیا۔ پھر وہ باقی کنواریاں بھی آئیں اور کہنے لگی، اے خداوند ہمارے لیے دروازہ کھول دے۔ اس نے جواب میں کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں تم کو نہیں جانتا، بس جاگتے رہو، کیونکہ تم نہ اس دن کو جانتے ہو نہ اس گھڑی کو۔ 10 ورژنز، 10 کا عدد علم العداد کی روح سے 10 گنتی کی، یعنی کہ کاؤنٹنگ کی تکمیل کو ظاہر کرتی۔ 10 کنواریاں سمپل ورڈز میں وہ کلیسیا جو مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد عید پینتیکوست کو بنی، 120 کی جماعت، اور پھر 3000 لوگ، 3120 ہو گئے۔ ان سے شروع کر کے آج کے دن تک ساری کلیسیا 10 کنواری۔ ان میں سے 5 سست تھیں اور 5 چست، 5 بادشاہی میں داخل ہو گئیں اور 5 خدا کی بادشاہی سے باہر ہیں۔ یعنی اگر 10 کے عدد کو جو مسیح کے منہ سے نکلا ہے، 10 کنواریاں، اگر ہم اس کو کمپلیٹ ایکلیزیائی پیپل کے طور پر لیں، جو بین الاقوامی کلیسیا ہے، مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد اس کی دوسری آمد تک روئے زمین پر جتنی بھی کلیسیا ہوگی، اس میں سے 50% خدا کی بادشاہی سے باہر ہے۔ یہ جتنے لوگ چرچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے 50-50 گنتی گن لو، جتنے ہو
ان میں سے آدھے خدا کی بادشاہی میں نہیں ہوں گے. ایون یو آر ان دا چرچ, ایون دو یو آر ورشپنگ کرائسٹ, 50-50. یہ یسوع نے کہا 5 کنواریاں بادشاہی میں شریک ہیں اور 5 اسے باہر ہیں. کون سی اس میں شریک ہیں؟ جن کی مشلوں میں تیل ہے, جو تیار تھی, اور جو سست تھیں وہ بادشاہی سے باہر ہیں, خدا کی بادشاہی سے باہر ہیں. جاگو اور دعا کرو کیونکہ تم اس گھڑی کو نہیں جانتے کب وہ. اور لکھا ہے کہ دلہے نے آنے میں دیر لگائی. مطلب یہ کہ صبر کا امتحان ہے. کسی کے آنے میں اگر دیر ہو تو یہ انتظار بڑا مشکل سا ہوتا ہے. اگر آپ نے کسی مہمان کو بلایا ہو اور آپ تیار ہوئے ہوں پھول پھینکنے کے لیے, ہاں جی, اور کھانا وانا آپ نے ریڈی کیا اور آنے والا دیر لگائے تو اونگنے لگتے ہیں لوگ, پتہ نہیں کدوں ہونا ہے. یہی ان کنواریوں, سست کنواریوں کا اونگنے لگی, یار نہیں. اور اچانک سے مہمان آ پہنچا جو دلہا ہے, اور وہ اس کے ساتھ شریک نہ ہو سکے. کلام مقدس میں ایک اور بڑا خوفناک حوالہ ہے کہ جب خدا کی بادشاہی کا بڑا بینکوٹ ہوگا, کھانا ہوگا, محفل ہوگی, اور اس میں سب لوگ خدا کی بادشاہی کے لباس کے ساتھ شریک ہوں گے. ان میں ایک ایسا شخص تھا جو خدا کی بادشاہی کے لباس کے ساتھ نہیں تھا. اس کو وہاں سے نکال کر وہاں پھینک دیا گیا جہاں رونا اور دان پیس ہے. یہ خدا کی بادشاہی کا کوئی لباس دیا ہے, وہ پہن کر آپ اس میں شریک ہو سکتے ہیں. کنگڈم آف گاڈ, اس میں 50% شریک ہوں گے اور 50% باہر ہیں. 10 کنواریوں میں سے 5 شریک ہوئیں, 5 اس جشن سے باہر ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جب یہ 5 کنواریاں اس جشن میں داخل نہ ہو سکیں, یا وہ دولت مند آدمی جو غریب لازر پر ظلم کرتا تھا, اسے اپنے کتوں کے برابر جانتا تھا, وہ مر گیا, تو کیا اس کی موت کے بعد کوئی امید ہے؟ اگر آپ رومن کیتھولک ہوں تو ہے, کیونکہ رومن کیتھولسزم میں ان کا جو علم الآخرت کی روح سے اسکول آف تھاٹ ہے وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک طرف جنت ہے, ایک طرف جہنم ہے, اور بیچ میں ایک جگہ ہے جو برزخ کہلاتی, انگریزی میں پرگیٹوری, یعنی عارضی مقام. اور وہاں پر جو لوگ جائیں گے, اگر آپ ان کی قبروں پر دیے جلائیں, مردوں کی عید منائیں, مردوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں, گھر میں آپ دیگے بنا لیں, اور وہ جو ساتے اور چالیے پر وہ فروٹ کاٹ کے دیتے ہیں, جن کے پاس تھوڑا زیادہ پیسہ ہوتا ہے, یعنی جتنے آپ فروٹ کاٹ کے میموریل سروس پر لوگوں کو کھلائیں گے, اتنا ہی وہ مجرم جو ہے وہ برزخ سے نکل کر جنت میں جانے کے اس کے چانس بڑھ جائیں گے. ثواب, مغفرت کی دعا. اور کچھ جو ہے وہ جن کے پاس وہ پھل وغیرہ کا پیسہ نہیں ہوتا, وہ بلا کیا کرتے ہیں, وہ کالے چنے اور اس میں سفید وہ میٹھے وہ لے آتے ہیں مکھانے, مغفرت ہو جائے گی. بھائی کلام مقدس کی 66 کتابوں میں کہیں پر بھی برزخ کا ذکر نہیں ہے. پروٹیسٹنٹ کلیسیائیں برزخ پر ایمان نہیں رکھتی, بلکہ ہم اس تعلیم کے منکرین میں سے ہیں. برزخ نہیں ہے, یہ دھوکہ ہے رومن کیتھولسزم کی طرف سے. کوئی برزخ نہیں. اگر آپ خدا کی بادشاہی نہیں ہیں تو پھر کہاں ہیں؟ مکاشفہ کی کتاب اس کا 21واں باب اور اس کی 8ویں آیت. مکاشفہ کی کتاب اس کا 21واں باب اور اس کی 8ویں آیت. مگر بزدلوں اور بے ایمانوں اور گھنونے لوگوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور جادوگروں
اور بت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا. یہ دوسری موت ہے. If you are not the son or the daughter of the kingdom of God or the kingdom of heaven, اگر خدا کی بادشاہی میں نہیں ہو تو آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا. مائنڈ کوئی برزخ نہیں, کوئی بیچ کی جگہ نہیں, کوئی مغفرت نہیں, کوئی ٹھکانہ نہیں. جتنی مرضی نیچے ڈھول بجا لو مرنے والے کے لیے. جب سانس کی ڈوری ٹوٹے گی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا, خدا کی بادشاہی کے دروازے بند ہو جائیں گے. جیسے ہی موت اور قبر کے منہ میں اترو گے پھر آپ کا فیصلہ صرف اور صرف خدا کے ہاتھ میں ہے. جو بادشاہی میں ہے وہ بادشاہی سے برزخ میں نہیں جا سکتے, دوزخ کے مقام پر شفٹ نہیں ہو سکتے. جو وہاں ہیں وہ ادھر سے ادھر نہیں آ سکتے. وہ دولت مند کیا دعائی نہیں کرتا تھا جہنم میں؟ وہ کہہ رہا باپ ابراہیم, خدا باپ میرے 5 بھائیوں کے لیے کوئی بندہ بھیج زمین پر. جہنم میں دعائیں نہیں سنی جاتی, وہاں توبہ نہیں ہوتی, وہاں خدا کی بادشاہی کا کوئی دروازہ, کوئی کھڑکی, کوئی گلی کھلی ہوئی نہیں ہے. آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل اور جہنم کے تاریک گڑھے خدا کی بادشاہی کی طرف نہیں جاتے. وہاں ابدی تاریخ کی دھری ہے. بچو اور خدا کی بادشاہی کی وراثت کو حاصل کرو, کیونکہ وہاں رونا اور دانت پیسنا ہے. وہاں ابدی تاریخ کی, وہاں آگ اور گندک اور سے جلنے والی جھیل. جو خدا کی بادشاہی میں نہیں ہے وہ وہاں ہے. دولت مند اگر خدا کی بادشاہی میں نہیں, اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نکلے گا, لیکن دولت مند آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں جائے گا, دوسری موت کا شکار ہوگا. جو حل پر ہاتھ رکھ کر پیچھے مڑ کے دیکھے وہ آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں ہے. لونڈے باز, عیاش, حرام کار, لالچی, حسدی, بغض رکھنے والے, فرقے, جدائیاں ڈالنے والے, جادوگر اور بت پرست اور لالچی خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں تو پھر کس کے وارث؟ آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل, سب جھوٹوں کا حصہ وہاں. اگر خدا کی بادشاہی سے باہر ہو تو برزخ وغیرہ کوئی نہیں, سیدھا جہنم, straight into the hell fire. Get ready. یہی موقع ہے کہ اونٹ کو سوئی کے ناکے میں سے نہ نکلنے دیں, اسے روک لیں. آپ خود مشکل سے گزریں اور خدا کی بادشاہی کی وراثت حاصل کریں. خدا کی بادشاہی ہم سب کے لیے کھلی ہے. جب تک موت نہیں آتی زندگی کا دروازہ کھلا ہے, اس کی بادشاہی کا دروازہ کھلا ہے. وہ اپنی بادشاہی ہمارے درمیان لے کر آیا. اس نے کہا خدا کی بادشاہی تمہارے درمیان آ پہنچی, جہاں بادشاہ ہے وہاں بادشاہی ہے. اور اگر آپ بادشاہ کو راضی کر لیں تو آپ کو اپنی بادشاہت میں شریک نہیں کرے گا کیا؟ اس بادشاہوں کے بادشاہ کو راضی کرو, اس کی بادشاہی کی تلاش کرو, اس کی بادشاہی کو ڈھونڈو. اس طرح سے ایک دولت مند آدمی کے بارے میں تمثیل ہے کہ وہ تاجر تھا قیمتی چیزوں کا, اسے بڑا ہی قیمتی موتی ملا اور اس کو خریدنے کے لیے اس نے اپنا سارا مال و دولت سب کچھ بیچ دیا اور اس قیمتی موتی کو خرید لیا. خدا نے کہا خدا کی بادشاہی بھی ایسی ہی ہے, اپنا سب کچھ بیچ لو اور خدا کی بادشاہی کو مول لے لو, اسے خریدو, تم سے چھینی نہ جائے گی. خدا کی بادشاہی کی وراثت یسوع مسیح کے ذریعے حاصل ہوتی ہے. اس کے پاک خون کے ذریعے سے اس کے دروازے کھلتے ہیں. جو مسیح کو قبول کریں گے, اس کے پاک روح کے ذریعے سے نئی پیدائش سے گزریں گے, وہ ان ساری علتوں سے بچے رہیں گے. اور کلام مقدس کو تفصیل کے ساتھ دیکھنے کی بھی عادت ڈالیں کہ صرف ایک ہی آیت کو لے کر اس کو
سر پکڑ کے بیٹھا نہ رہا کریں، تھرو آؤٹ اسٹڈی کیا کرے کہ صرف دولت مند کا ہی خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا ناممکن نہیں ہے، حل پر ہاتھ رکھ کر پیچھے دیکھنے والا بھی خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں۔ 5 سست کماریوں کی طرح جو روحانی اور دینی زندگی میں سست ہیں، وہ بھی خدا کی بادشاہی سے باہر رہیں گے۔ کرنچی کے پہلے خط کے 6 باب کی 9 آیت کی پوری لسٹ خدا کی بادشاہی سے باہر ہے۔ غلطیوں 5 باب 19 غائب کی ساری لسٹ خدا کی بادشاہی سے باہر ہے۔ جو گوشت اور خون سے خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا چاہتے ہیں وہ اس سے باہر رہیں گے۔ لالچی بت پرست کے برابر ہے، وہ خدا کی بادشاہی سے باہر ہے۔ جھوٹا اور بزدل خدا کی بادشاہی سے باہر ہے۔ جو خدا کے ماننے میں، اس کے کلام کو ماننے اور عمل پیرا ہونے میں بزدل ہیں، وہ بھی آگ اور گندے سے جلے والی جھیل میں جائیں گے۔ خدا نہ کرے کہ ہم خدا کی بادشاہی سے باہر ہوں، کیونکہ خدا کی بادشاہی سے باہر اندھیرا ہے، تاریکی، وہاں زندگی نہیں، وہاں موت کا راج ہے۔